میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں کچھ تبدیلی کر دی ہے، اس لیے کیونکہ ہم پہلے آپ سے سوال پوچھتے تھے، پھر آپشن دیتے تھے، اس کے بعد ٹائمر لگاتے تھے اور پھر آنسر بتاتے تھے، اس لیے ہم نے آپشن کا سسٹم ختم کیا ہے۔ اب سیدھے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور 5 سیکنڈ کے بعد آپ کو جواب بتا دیا جائے گا۔ دوستو، یہ سسٹم آپ کو صحیح لگا یا غلط کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے انسان کا دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے؟ اپنا جواب کمنٹ کریں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جواب: 5 چیزوں کو کھانے سے دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو کھانے سے انسان کا دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شہد۔ دوستو، شہد کا استعمال آپ حضرات زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کیونکہ شہد کا استعمال کرنے سے جسم طاقتور ہوتا ہے اور دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 2، میٹھا۔ دوستو، آپ لوگ میٹھے کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، کیونکہ میٹھا کھانے سے بھی جسم طاقتور ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 3، مسور کی دال۔ مسور کی دال کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مسور کی دال کھانے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میری یادداشت بہت کمزور ہے، میں ہر بات بہت ہی جلدی بھول جاتا ہوں، کوئی بھی کام کرنے جاتا ہوں تو اس کو بھول جاتا ہوں، یا علی، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے کہ میری یادداشت مضبوط ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، سن لے اور یاد رکھنا، تو اپنے مہر کی رقم میں سے کچھ رقم لینا اور اس سے شہد خرید لینا اور تھوڑا سا دودھ بھی خرید لینا اور بارش کا پانی لے کر شہد اور دودھ میں ملا دینا اور اس دودھ کو اور شہد کو اور برسات کے پانی کو ایک ہی میں ملا کر کچھ دن تک استعمال کرنا۔ چند ہی عرصے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہاری یادداشت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ تم کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولو گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وہی نسخہ جو حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے کچھ دن تک استعمال کیا، میری یادداشت ایسی ہو گئی کہ پھر میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولتا تھا۔ اور دوستو، حلال جانوروں کے گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے بھی یادداشت مضبوط ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کامیاب ہونے کا کیا راز بتایا ہے؟ جواب: حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 لوگوں سے ہمیشہ دور رہو۔ تو چلیے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، پست خیال انسان، یعنی کہ وہ انسان جس کا خیال ہمیشہ پست رہتا ہو، جو ہمیشہ نگیٹو سوچ رکھتا ہو اور کوئی کام کرنے سے پہلے ہی وہ ڈر جاتا ہو اور دوسروں کو بھی وہ کام کرنے سے روک دیتا ہو اور ڈرا دیتا ہو۔ ایسا انسان نہ تو خود کچھ کرتا ہے، نہ تو خود کامیاب ہو پاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کامیاب ہونے دیتا ہے۔ نمبر 2، آوارہ شخص، یعنی کہ جو شخص آوارہ ہو، ہمیشہ آوارگی میں مشغول رہتا ہو، اپنے کام کو نہ دیکھ کر چلتا ہو، اپنے کام کے بارے میں نہ سوچتا ہو، اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچتا ہو اور ہمیشہ آوارگی میں زندگی گزارتا ہو۔ نمبر 3، فحش خیالات کا انسان، یعنی کہ جو دوسروں کی کامیابی سے جلتا ہو
اور خود کامیاب ہونا چاہتا ہو۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 3 لوگوں سے بہت دور رہو۔ سوال نمبر 3، خواب میں اپنے پیار یا دوست کو دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب، خواب میں پیار کو یا دوست کو دیکھنے کا الگ الگ طریقہ ہے اور ان کے الگ الگ مطلب ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا محبوب یا اس کا دوست بہت ہی خوش ہے اور اس سے ملنے کے لیے آیا ہے اور اس سے کوئی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی خوشی میسر ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے محبوب کو خواب میں اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ وہ جسے چاہتا تھا اس سے اس کی شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی خواب میں ہو رہی ہے اور دونوں خوشی خوشی یہ شادی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دوستی اور بھی گہری ہونے والی ہے، اس کی محبت، اس کا پیار اور بھی گہرا ہونے والا ہے اور اس کا محبوب اور بھی قریب آنے والا ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ خواب میں اس کے محبوب سے اس کی شادی تو ہو رہی ہے لیکن یا تو مرد ناراض ہے یا عورت ناراض ہے، ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی تنگ دستی آنے والی ہے یا اس کو کوئی مصیبت پہنچنے والی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کچھ دے رہا ہے، کوئی قیمتی چیز دے رہا ہے یا کوئی قیمتی چیز لے رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی سے بھی کوئی بھی لے رہا ہو یا کچھ دے رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی دوستی، ان کا پیار رشتے میں بدلنے والا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس طریقے سے خواب دیکھتا ہے، چاہے مرد دیکھے یا عورت دیکھے، اگر کوئی عورت دیکھتی ہے تو وہ اس طریقے سے دیکھے کہ اس کے پاس بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کو دلاسا دے رہی ہیں، اس کو تسلی بخش باتیں بتا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیار کو، اس کے محبوب کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہونے والی ہے، اس کو کوئی پریشانی ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ خواب کوئی مرد دیکھتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس بہت سے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو تسلی کی باتیں بتا رہے ہیں، اس کو صبر کرنے کی صلاح دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو بھی کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اس کی محبوب کو کوئی پریشانی ہونے والی ہے اور اس کا رشتہ، اس کی دوستی، اس کا پیار میں کڑواہٹ پیدا ہونے والی ہے اور دوریاں پیدا ہونے والی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی پیشانی پر بوسہ دے رہا ہے یا بوسہ دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہونے والی ہے، اس کو کوئی نفع ہونے والا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے پیار کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ سپنے میں اس کا پیار، اس کا محبوب کھڑا تو ہے لیکن وہ ہاتھوں میں پیچھے کچھ چھپائے ہوئے ہے، وہ اس کو دکھانا نہیں چاہتا اور وہ دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں دکھاتا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کے دل میں کوئی راز چھپا ہوا ہے اور یہ راز بہت زیادہ گہرا بھی ہو سکتا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا پیار اس سے ملنے آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی سانپ ہے یا اس کے ہاتھ میں بچھو ہے یا کوئی اور ایسا جانور ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھاوے میں تو آپ کا پیار ہے، دکھاوے میں تو آپ کا دوست ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، حقیقت میں اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے اور وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو صدقہ کرے اور اپنے دوستوں سے ہوشیار رہے۔ دوستو، یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔